ایک بار پھر تحریک انصاف سپریم کورٹ میں ہے. اس قوم کے لیے 25 کروڑ عوام کے لیے ایک وقت وہ بھی تھا جب سپریم کورٹ پہ ایک مشکل وقت تھا, اور ہمیں یاد ہے ہمارا لیڈر نکلا اور ایک آزاد عدلیہ کی جدوجہد لڑی, جیل میں بھی گئے اسی لیے. اور اس کے بعد مجھے وہ دن بھی یاد ہے 2012 کا, آج سے 12 سال پہلے, جب ہم نے شرائع دستور پہ پورے پاکستان سے لوگ ایک آزاد عدلیہ کی سپورٹ کے لیے لے کے آئے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ پاکستان کے عوام کی بقا اور اس ملک کی بقا اور سلامتی کی ضمانت ایک آزاد عدلیہ ہے. اس لیے ہم آج سپریم کورٹ میں ایک بار پھر ہیں, اس توقع اور اس امید کے ساتھ کہ جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے پچھلے بہت سارے عرصے سے, یہ صرف ایک سال کی بات نہیں, یہ ایک طویل جدوجہد کی بات ہے. تحریک انصاف کیا ہے؟ تحریک انصاف کیا ہے؟ یہاں سیاسی جماعتیں تو تھیں, تحریک انصاف کیوں بنی؟ سیاسی جماعتیں تو تھی, تحریک کی ضرورت کیوں آئی؟ تحریک کی ضرورت اس لیے آئی کہ ایک سٹیٹس کو تھا, ایک جمود تھا, سردار وڈیرے طاقتور لوگ, بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ, خاندانی سیاستدان پاکستان کی سیاست کے سنگاسن پہ براجمان تھے, جس میں عام لوگ, پروفیشنل لوگ, وکیل, ایجوکیٹڈ لوگ, پروفیسرز, ٹیچرز, عام بزنس مین, عام مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کے لوگوں کو یہ دروازے کھلتے نہیں تھے. ہم جیسے مڈل کلاس کا آدمی وکیل بن سکتا تھا, سی ایس ایس کر سکتا تھا, آرمی میں جا سکتا تھا, ہر جگہ جا سکتا ہے. نہیں جا سکتا تھا تو اقتدار, کیونکہ وہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں ان لوگوں نے قبضہ جمایا. تو تحریک انصاف تو ایک ریئیکشن ہے, یہ تو پاکستانی عوام کی ایک آواز ہے کہ نہیں, ہمیں یہ نظام قبول نہیں ہے, ہم چینج چاہتے ہیں, ہم تبدیلی چاہتے ہیں. اس لیے ایک غیر سیاسی آدمی جو سسٹم کا آدمی نہیں تھا اس پہ اعتماد کیا, اور وہ آدمی پھر پاکستان کا ایک ایسا لیڈر بنا کہ پہلے لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ ایک تانگا پارٹی ہے, اس کے پاس لوگ نہیں ہیں, لیکن خان صاحب نے ثابت کیا کہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اور پھر وہ شخص جو 97 میں ہارا, لوگوں نے دیکھا کہ وہ مرد مومن, مرد میدان, جو کبھی کپتان تھا صرف کرکٹ ٹیم کا, اب پوری قوم کا اور پوری امت کا کپتان بننے جا رہا ہے, اس راستے پہ کہ جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے سپاہ سالار اعظم ہیں. اور عمران خان نے ہمیشہ یہ بات کی کہ اگر آپ ترقی چاہتے ہیں, اگر آپ صحیح معنوں میں اپنا عروج چاہتے ہیں, تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ جانا ہوگا. تو 97 میں ہارا ہوا شخص ایک وقت ایسا آیا کہ ملک کا وزیر اعظم بنا, اس بلڈنگ میں بیٹھا, کشمیر میں ہمارا وزیر اعظم, گلگت بلتستان میں ہمارا وزیر اعلیٰ, خیبر پختونخوا میں ہمارا وزیر اعلیٰ, پنجاب میں ہمارا وزیر اعلیٰ, صدر تحریک انصاف کا, اور سندھ میں اپوزیشن لیڈر بھی ہمارا, اور بلوچستان میں وزیر اعلیٰ ہمارا, ہماری حکومت. کیوں کیا گیا؟ کیوں کیا گیا اس عوامی تحریک کے ساتھ؟ یہ کیوں کیا گیا؟ یہ تو عوام پاکستان نے اپنے بچاؤ کے لیے تحریک انصاف کے اس آنگن میں پناہ لی تھی. آپ نے جو 9 اپریل کی رات ہمارے ساتھ کیا, یہ ہمارے ساتھ نہیں تھا. میں اگر اکیلا ادھر کھڑا تھا, میں اس لیے نہیں کھڑا تھا کہ میں نے کوئی پوائنٹ پروف کرنا تھا, میں اس لیے کھڑا تھا کہ اس 25 کروڑ کا نمائندہ عمران خان ڈائری لے کے جب وہ گھر گئے ہیں, تو عمران خان کا موقف اس ایوان میں آنا چاہیے. کیوں پاکستان کی ایک جنرل پولیٹیکل موومنٹ کو امریکی ایما پہ فارغ کیا گیا؟ اگر اس ملک میں کوئی سپریم کورٹ کی سب سے بڑی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, آج نہیں تو کل وہ وقت آئے گا کہ اس رات کی انویسٹیگیشن ہو کہ آخر کیوں امریکی ایما پہ یہ ملک, یہاں کی ایک چلتی پھلتی پھولتی حکومت کو فارغ کیا گیا, ایک لیڈر جس پہ پوری قوم کا اعتماد تھا. اگر وہ ٹھیک نہیں تھا, اگر وہ کامیاب نہیں تھا, اگر اس کی سیاست ٹھیک نہیں تھی, تو 1.25 سال بعد عوام اس کو فارغ کر دیتی. لیکن آپ نے کیوں شب خون مارا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تو ہمیشہ ہی پاکستان کے خلاف کرتے رہے. یہاں جن لوگوں نے یہ کندھا دیا, آج اپنے آپ کو جمہوریت کے چیمپئن کہتے ہیں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پتلی تماشے کو بند کریں. آج یہاں یہ کیس چل رہا ہے کہ کیا ہمیں ہماری ریزرو سیٹس ملنی چاہیے کہ نہیں. میرا تو مقدمہ دوسرا ہے. ریزرو سیٹس تو ہیں ہی ہماری ریزرو سیٹس آپ کسی اور کو کیسے دے سکتے ہیں؟ کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ میرے بدن پہ میرا کوٹ ہے, یا یہ میرا ہے یا یہ کسی کا نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میری چیز کسی اور کو دے دیں؟ آپ یہ فیصلہ کریں کہ مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا, کسی اور کو کیسے؟ لیکن اصل تو مقدمہ یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے پاکستان کے عوام کے چہرے سے ان کے چہرے سے وہ روشنی کھینچ لی گئی جب آپ نے ایک سب سے بڑی جماعت سے اس کا انتخابی نشان چھینا.
مت بولیے کہ اس سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے اس جماعت کو توڑا، مت بولیے کہ اس سے کچھ عرصہ پہلے ایک ایک شخص کو اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا، تھریٹ کیا گیا، بچوں کی دھمکیاں، کاروبار بند کرنے کی دھمکیاں، گھر توڑے گئے۔ کیا سب کی آنکھیں بند ہیں؟ کیا یہ نظر نہیں آتا کہ پچھلے سال سوا سال میں تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا پاکستانی عوام کی ان کی خواہش کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ اس کا تو پھر مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں مقبولیت معنی نہیں رکھتی، خدا نخواستہ قبولیت اہم چیز ہے۔ تو اگر یہ ہے تو پھر اس جمہوریت کا یہ جو سارا ہم نے یہ بازار لگایا ہوا ہے اس کو بند کر دیں، پھر بند کر دیں۔ اگر عوام کی مرضی سے آپ نے حکومتیں نہیں بنانی اور عوام کی مرضی کو اس ملک پہ لاگو نہیں کرنا تو پھر یہ 40 ارب روپے کے الیکشن کے یہ نقصانات کیوں ہم کر رہے ہیں؟ یہ کیوں خرچے کر رہے ہیں؟ آج الیکشن کمیشن سے یہ سوال کرنے میں ہم حق بجانب ہیں کہ آپ نے تحریک انصاف سے اس کا جب انتخابی نشان چھینا، آپ نے اس ملک کے عوام سے ان کا بنیادی حق چھینا۔ اس لیے ہم آج سپریم کورٹ میں ہیں، ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہم سے انصاف ہوگا، ہمیں ہمارا حق ملے گا۔ عمران خان صاحب نے جو سب سے بڑا کام ہے وہ کر گیا ہے، وہ اس قوم کا اس کی آنکھیں کھول گیا ہے۔ جو پردے پڑے ہوئے تھے سب کچھ صاف سامنے نظر آ رہا ہے۔ اب جیلی ناروں داؤں سے بات نہیں بنے گی، اب عملی کام کرنا پڑے گا۔ یہ قوم اس ملک کو بہتر کرنا چاہتی ہے، لیکن جب آپ اس لیڈر کو اندر کر دیں جس کے لیے قوم کھڑی ہے تو پھر آپ بناوٹی لیڈرشپ سے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، سن 47 سے آج تک جب بھی آپ نے ڈرائنگ روم میں لیڈر بنایا وہ کچھ نہیں کر سکا، وہ پاکستان کو ڈبو گیا، کبھی توڑوا گیا، کبھی کچھ کر گیا، کبھی کچھ کر گیا۔ ہاں وہ لیڈر جو پاکستان کے کھیت کھلیانوں میں غریبوں کے ان کے ڈیروں سے، تھڑے سے، نائی کی دکان سے، ایک چائے کے ہوٹل سے، وہاں سے جو رائے بنتی ہے اور وہاں سے پھر جس آدمی کے لیے عوام بسم اللہ پڑھتے ہیں اس پہ اللہ کی برکت آتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے نکالیے، اسیران کو نکالیے، یہ جو بچیاں آپ نے جیل میں ڈالی ہوئی ہیں اس قوم کی بیٹیاں ہیں، وہ ماں ہماری ماں ہے ڈاکٹر یاسمین۔ آپ اعجاز چودھری کو نکالیے، پرانا سیاسی ورکر ہے۔ آپ نے جو کل کیا کہ 2 بار کے وزیر خارجہ کے ہاتھ میں ہتھکڑی آپ نے لگائی، میرے تو ہاتھ میں چلو لگائی، وہ تو لگائی سو لگائی، آپ نے اس کے ہاتھ میں لگائی، دنیا کو یہ میسج دیا کہ وہ وزیر خارجہ جو امت مسلمہ کو عمران خان کے حکم پہ اکٹھا کر گیا، وزارت خارجہ کی کانفرنس، دنیا وہ طاقتیں میسج دے رہی ہیں کہ جو امت مسلمہ اور پاکستان کے لیے کام کرے گا اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالی جائے گی۔ آپ کو شرم نہیں آئی شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ یہ کرتے ہوئے؟ اس لیے آئیں اس معاملات کو سمیٹیں، اس ملک کو ٹھیک ڈگر پہ لے کے جائیں۔ اس لڑائی سے کچھ نہیں ہاتھ آئے گا۔ عمران خان صاحب کو گولیاں مار دی، جیل میں ڈال دیا، 300 دنوں سے جیل میں رکھا ہے، کیا اس کو 1 انچ ہٹا سکے؟ محرم کا مہینہ ہے، عمران خان نے اسی ہفتے جمعے کے دن جب یہ بات کی عمران خان صاحب نے، اس نے کہا کہ میں وقت کے یزید کے سامنے نہیں جھکوں گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا، عمران خان صاحب نے مجھے کہا کہ بتاؤ آپ پاکستانیوں کو کہ میں یہ کہتا ہوں کہ غلامی کی زندگی سے آزادی کی موت بہتر ہے۔ تو اس لیے ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو، سب سے پہلے اپنی سوچ کو ٹھیک کرو۔ ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو نا، سوچ کو ٹھیک کرو۔ عمران خان صاحب کو باہر لے کے آؤ، ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس دو، پھر دیکھو یہ قوم کیسے آگے جاتی ہے۔ پیچھے کروڑوں لوگوں کی دعائیں ہوں گی، اور مجھے جو سب سے بڑی فکر ہے وہ یہ ہے کہ میری اس زندگی میں جو اب ہاف صدی کے قریب ہونے والی ہے، میں نے کبھی عوام میں اور پاکستان کے اداروں کے بیچ میں اتنا فاصلہ نہیں دیکھا۔ اس سے مجھے دکھ ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ فاصلے نہ ہوں، میں چاہتا ہوں عوام اور ادارے یکجان دو غالب ہوں، لیکن اس کے لیے پھر آپ کو صحیح فیصلے کرنے پڑیں گے۔ اس کے لیے عوام کے مینڈیٹ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ اور آخری نقطہ یہ ہے، کوئی بھی آئے، عوام کی پسند سے کوئی بھی آئے، عمران خان صاحب آئیں، میاں صاحب آئیں، زرداری صاحب آئیں، وہ اس ملک کے خلاف تو کام نہیں کر سکتے۔ تو پھر آپ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ عوام کی مرضی سے حکومت آنے دیں، بننے دیں، بیٹھنے دیں۔ جو عوام کسی کو اس اقتدار میں لا سکتی ہے وہ ان کو ووٹ آؤٹ بھی کر سکتی ہے، تو پھر آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ آئیں اس ملک کو بچائیں، ان نفرتوں کو مٹائیں، عمران خان صاحب کو باہر لے کے آئیں، اور یہ جو ریزرو سیٹس ہیں، خدا را ہمارا تو کلچر بھی یہ ہے کہ خواتین کے سر پہ، بچیوں کے سر پہ دوپٹہ رکھا جاتا ہے، ان کو زیادہ خیال کیا جاتا ہے۔ آپ اس پہ مقدمہ ہو رہا ہے کہ کیا خواتین کو ان کا حق دیا جائے یا نہیں۔ دیکھیں، نون لیگ کو ان کا حق مل چکا، پیپل پارٹی کو مل چکا، جمعیت کو مل چکا، تمام جماعتوں کو مل چکا۔ اب حق ہمارا ہے۔ آپ ہمارا حق، ہماری بچیوں بیٹیوں کا، خواتین اور مائنورٹیز کا حق ان کو کیسے دے سکتے ہیں؟ جب انصاف پہ بات نہیں ہوگی تو پھر افراتفری پھیلتی ہے، پھر لوگوں کو موقع ملتا ہے توڑ کا۔ اس وقت اگر آپ
मुल्क को मजबूत करना चाहते हो, ये लाल माली मेरे साथ खड़ा है, ये सिंध से इमरान खान साहब का सिपाही है, ये खड़ा है, ये मुसीबतें बर्दाश्त कर रहा है, ये सिंध में देख रहा है जो उसके साथ हो रहा है। मेरा नुक्ता ये है कि अगर आप चाहते हो इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में आए, अगर आप चाहते हो इस मुल्क में खुशहाली आए, अगर आप चाहते हो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए तो आप मुझे बताएं, 2/3 अक्सरियत जिस जमात के पास है उसको फॉर्म 47 का वार करके आप क्या पॉलिटिकली आज तक किसी को फारिग किया जा सका? क्या ज़िया साहब पीपल पार्टी खत्म कर सके? क्या भुट्टोइज्म को खत्म कर सके? भुट्टो के नाम को खत्म कर सके? उनको खत्म करने का सेहरा पीपल पार्टी का वो किसी डिक्टेटर के पास नहीं, उनके अपने सदर आसिफ जरदारी के पास है। 5 साल हुकूमत की, अवाम ने देखा कि खोखले नारे फारिग कर दिया। इसलिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए आपको तमाम जमातों को पार्लियामान में बैठा के इन मसाइल का हल निकालें, तभी पाकिस्तान जाएगा, आगे जाएगा, मजबूत होगा। वरना आखिरी नुकता, ये जो अभी बजट है, आप सब बैठे और पीछे जो हमारे दोस्त खड़े हैं और जो मुझे सुन रहे हैं, इस बजट में अभी दूसरा जो अभी बिल आने वाला है, क्या बर्दाश्त कर सकते हैं? ये महंगाई बर्दाश्त कर सकते हैं? ये बिजली के बिल बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या ये मुल्क एक ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना मुल्क, क्या ये IMF की डिक्टेशन के लिए बना था? कि क्या ये IMF की गुलामी के लिए बना था? देखिए इन लोगों को पता है जो इन वजीर आजम हाउस में बड़ी बड़ी मर्सिडीजों में आके बैठते हैं और टिकटॉके बनाते हैं, लाहौर की भी बात कर रहा हूं, उनको ये पता है कि चाहे जितनी भी महंगाई कर दो, चाहे कुछ भी कर दो, चूंकि हम अवाम के वोट से नहीं आए, हमें क्या फर्क पड़ता है? अवाम अगली बार भी वोट ना दे, बस कहीं किसी को खुश कर लो, किसी ड्राइंग रूम में बैठ जाओ, किसी के सामने सर झुका दो, बाहर के आका अंदर के आका के सामने सर झुका दो। ये 25 करोड़ किस खाते में है? ये जिंदाबाद मुर्दाबाद के लिए है। इख्तिदार तो इनकी तरफ से नहीं, कहीं और से आता है। जब ये सोच पैदा हो जाए कि अवाम के वोट से हुकूमत नहीं बनती, बल्कि किसी की ताकत, किसी के अब्रू के इशारे से बनती हैं, फिर ऐसे ही बजट बनते हैं, फिर ऐसे ही महंगाई आती है, फिर ऐसे ही जुल्म के पहाड़ टूटे जाते हैं। हाँ, अवाम की ताकत से इमरान खान साहब जैसा लीडर अगर आए, या माजी में भुट्टो जैसा आदमी आया था, वो अवाम के मफाद के मंसूबे बनाता है, वो अपने खर्चे कम करता है, वो अपने मिनिस्टरों के खर्चे कम करता है, वो ऐसी पॉलिसी बनाता है कि घर घर लोगों को सहूलत मिले, गरीबों के सर पे हाथ रखा जाए। इसलिए आज ये मुकदमा सिर्फ रिजर्व सीट्स का ही नहीं है, वो तो है ही हमारा हक, आज ये मुकदमा तहरीक इंसाफ के मैंडेट का है। काजी फायद ईसा साहब काबिल एहतराम, आप चीफ जस्टिस हैं, आपसे जितनी भी रिजर्वेशन है, ओहदा ऐसा है जिस पे आप बैठे हैं कि उस ओहदे का एहतराम हम पे लाजिम है। आपके पास 4.5 महीनों से हमारी 184(3) की पिटिशन पड़ी है जो हामिद खान साहब ने जमा की थी। इमरान खान साहब ने बारहा जेल में ये बात मुझे की कि आप ही बात कीजिए, आप इस पर डिमांड कीजिए कि 184(3) की पिटिशन के तहत इस इलेक्शन का जुडिशल ऑडिट कीजिए। काजी फायद ईसा साहब, आपने ये कहा था, आपने ये फरमाया था कि 8 फरवरी का इलेक्शन पत्थर पे लकीर है, इलेक्शन तो हो गया। क्या सिर्फ इलेक्शन होना काफी है? उसका आजाद शफाफ होना भी जरूरी है। क्या आजाद शफाफ होना आईनी जिम्मेदारी है? अगर है तो फिर आपके हुक्म को मुल्क के इदारों ने उस पर अमल नहीं किया। 190 आर्टिकल के तहत मुल्क के इदारों को आपकी सपोर्ट करनी चाहिए थी, नहीं हुआ। 184(3) की पिटिशन के तहत आप इस इलेक्शन का जुडिशल ऑडिट कीजिए, क्योंकि आपके हुक्म पे, आजाद शफाफ इलेक्शन के हुक्म पे फॉर्म 47 का स्याही उस पर फेर दी गई है। इसलिए दोबारा आखिरी बात, इमरान खान को रिहा कीजिए, हमें हमारा मैंडेट वापस कीजिए, खवातीन को उनका हक दीजिए, माइनॉरिटीज को उनका हक दीजिए, जुल्म मत कीजिए। पाकिस्तान इंसाफ के लिए बना था, इंसाफ पे चलाओगे तो ये मुल्क चलेगा, नहीं चलाओगे तो इसी तरह दर दर हम भीख मांगेंगे। और आज तो हम में कोई भीख भी देने के लिए तैयार नहीं है, ये हमारी हालत है। बहुत शुक्रिया। और अब हम तवक्को करते हैं